بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہ نشین بتشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی و قائد مقننہ مجلس اتحاد المسلمین کے سابقہ اراکین اسمبلی، صدر المعتمدین، اراکین قانون ساز کونسل، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار اور ماں اور بہنوں، آپ تمام کا بہت شکریہ کہ آپ نے حیدرآباد کے پارلیمانی حلقے کی پہلے انتخابی جلسے میں آپ نے شرکت کی۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم کی وجہ سے مجھے 5ویں مرتبہ حیدرآباد کی پارلیمانی سیٹ پر انتخابی الیکشن لڑنے کا موقع مجھے عنایت فرمایا۔ عزیزان ملت، بزرگان قوم اور ملت، غیور نوجوان ساتھیوں، آپ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے جو مجھے موقع دیا، 2004 میں پہلی مرتبہ مرحوم قائد سالار ملت نے مجھے حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ کا الیکشن لڑنے اور آپ تمام کی نمائندگی کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ پچھلے 4 مرتبہ سے حیدرآباد کی عوام نے الحمدللہ مجھے حیدرآباد کا رکن پارلیمان منتخب کیا، اور بحیثیت رکن پارلیمان کے میں نے پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ کہا، جو سوالات کیے، حکومت نے اگر کوئی ایسا قانون بنانے کی کوشش کی جو ہندوستان کے آئین کے خلاف تھا تو میں نے اس قانون کی مخالفت بھی کی، چاہے ڈاکٹر منموہن سنگھ کی سرکار ہو یا پھر موجودہ نریندر مودی کی سرکار ہو۔ پارلیمنٹ کے ریکارڈ آپ کے سامنے ہے۔ پارلیمنٹ میں جو تقاریریں کی گئیں وہ تمام کے تمام آپ کے سامنے ہے۔ آپ خود اس کو دیکھ کر یا سن کر آپ میری بات کا یقین بھی کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے تمام مجلسی رفقا سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اب جو انتخابی جلسے ہوں گے، ہم کو اپنے انتخابی جلسوں میں جو تقاریر ہماری ہوں گی وہ تمام کے تمام تقاریر قانون کے دائرے میں رہ کر ہونی چاہیے، کیونکہ مخالفین مجلس اتحاد المسلمین اپنے کئی لوگوں کو مجلس کے جلسوں میں چھوڑتے ہیں، اور ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ کوئی ایسی کسی کی تقریر کو اٹھا لیا جائے اور اس کے بعد اس کو ایک ایشو بنا دیا جائے۔ تو اس بات کا ہم کو خاص خیال رکھنا ہے۔ دوسری میری آپ تمام سے یہ اپیل اور گزارش ہے، جس کا ذکر ابھی اکبر الدین اویسی نے اپنے بصیرت و فروز خطاب میں کیا کہ پولنگ پرسنٹیج کو بڑھانا چاہیے۔ یاد رکھیے، اگر آپ اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو پھر آپ کیسے اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کریں گے؟ بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ مجھے پسند نہیں ہے تب بھی نکل کر ووٹ ڈالیے، تاکہ آپ کی آواز رہ سکے۔ اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے ایک ووٹ سے کیا ہوگا، تو یاد رکھیے، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر آپ اپنا ووٹ جو آپ مجلس کو چاہتے ہیں اور مجلس کو اپنی سیاسی آواز سمجھتے ہیں، اگر آپ نکل کر ووٹ نہیں ڈالیں گے تو مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ آپ ان طاقتوں کی تائید کر رہے ہیں جو بلڈوزر کے ذریعے غریبوں کا گھر توڑ رہے ہیں۔ اگر آپ مجلس کو چاہتے ہوئے بھی اپنا ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو پھر آپ ان لوگوں کے عزائم میں آسانیاں پیدا کر رہے ہیں جو عبادت گاہوں کو چھیننا چاہتے ہیں۔ اگر آپ مجلس کو چاہتے ہوئے بھی
مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو پھر آپ ان طاقتوں کو اقتدار بخش رہے ہیں جو بھارت میں یونیفارم سول کوڈ کو لاگو کر کے ہم کو ہمارے طور طریقے سے جو ہم اپنی شادی کرتے ہیں اس سے ہم کو روکنا چاہیں گے۔ اگر آپ مجلس کو چاہتے ہوئے اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے 13 مئی میں تو پھر آپ اپنے آپ کو ہی نہیں بلکہ پورے ملک کے اقلیتوں کو، دلتوں کو، غریبوں کو CAA NRC کے قانون کا شکار بنائیں گے۔ اگر آپ مجلس کو چاہتے ہوئے بھی بغیر کسی جینیون ریزن کے اپنے ووٹ کا استعمال 13 تاریخ کو نہیں کریں گے تو پھر آپ کے دلوں میں مختار انصاری کی موت کا غم نہیں ہے۔ اگر آپ مجلس کو چاہتے ہوئے بھی 13 تاریخ کے دن اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھیے جو طاقتیں آپ کی اور ہماری شناخت کو مٹانا چاہتی ہیں اس کے ذمہ دار آپ بھی رہیں گے۔ اگر آپ یہ تمام چیزوں پر غور کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے۔ ووٹ ڈالیے، ووٹ نہیں ڈالنے سے نقصان ہمارا ہوگا۔ اگر آپ اب بھی بیدار نہیں ہوں گے تو کب بیدار ہوں گے؟ بلدیہ کا الیکشن آیا تو BJP کا اس وقت کا صدر نے کہا، تلنگانہ کا، یہ آواز کئی کو بڑھا رہے بھائی، کم رکھو۔ BJP کے صدر نے کہا کہ ہم پرانے شہر پر سرجیکل سٹرائک کریں گے، سرجیکل سٹرائک کریں گے، اور سرجیکل سٹرائک کے ساتھ ساتھ کہا کہ پرانے شہر میں یعنی حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی کانسٹیٹوئنسی میں یہاں پر روہنگیا رہتی ہیں، بنگلہ دیشی رہتے ہیں، پاکستانی رہتے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک BJP کے امیدوار کسی ایک عبادت گاہ کی طرف، مسجد کی طرف رخ کر کے اس طرح سے اشارہ کر رہی ہے کہ اس کی طرف تیر ماریں گے۔ اب بھی آپ ووٹ نہیں دیں گے؟ اب بھی آپ سمجھیں گے کہ نہیں اسد صاحب اب مجلس جیت جائے گی؟ میرے بھائی، اگر احساس ہے، تکلیف ہے، اس عبادت گاہ کے لیے اگر تکلیف ہے تو کم سے کم مجلس کے لیے نہیں تو کم سے کم اس عبادت گاہ کی عظمت کے لیے تو نکل کر ووٹ ڈالو مجلس کے لیے۔ اگر آج بھی تم سوتے رہو گے تو پھر کب اٹھو گے؟ اور وہ تیر مارنے کا وہ امیجنری طریقہ وہ کسی عبادت گاہ کے اوپر نہیں تھا، وہ حیدرآباد کے امن کے اوپر تھا۔ وہ تیر مارنے کا امیجنری طریقہ جو بتایا گیا، ویڈیو آیا، وہ حیدرآباد کے امن کو ختم کرنے کے ان کے عزائم دکھا رہے تھے۔ وہ جو تیر مارنے کا ویڈیو جو دنیا نے دیکھا وہ حیدرآباد میں ہندو اور مسلمانوں کے امن کو کمزور کرنے کے لیے کیا گیا، وہ حیدرآباد میں فسادات کرانے کے لیے کیا گیا۔ میں تو حیدرآباد کی عوام سے بلکہ تلنگانہ کی عوام سے درد مندانہ اپیل کروں گا کہ اسد الدین اویسی سے آپ کو نفرت ہو سکتی ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، مگر شہر کا امن تو سب کے لیے ہے نا۔ اگر حیدرآباد میں فساد ہوگا تو حیدرآباد کی اکانومی ایسی ہے کہ یہاں پر 80% لوگ اگر روز گھر سے نکل کر کام نہیں کریں گے تو ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ اگر گھر سے نکل کر کام نہیں کریں گے تو بچوں کی فیس نہیں دے پائیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ حیدرآباد کی عوام اس ویڈیو کو سامنے رکھ کر 13 مئی کے دن اس عبادت گاہ کو بھی دیکھیں گے اور BJP کے اس ناپاک عزائم کو بھی دیکھیں گے، اور حیدرآباد کے ہندو مسلم اتحاد کو مضبوط بنانے کے لیے آپ نکل کر مجلس کے حق میں ووٹ دیں گے۔ حیدرآباد میں امن کو مضبوط بنانے کے لیے، حیدرآباد کی اس محبت کو برقرار رکھنے کے لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میری اس بات کو یاد رکھیے
کہ جو لوگ ہمارے وجود کے خلاف ہیں، جو لوگ ہماری شناخت کو مٹانا چاہتے ہیں، جو لوگ ہماری تہذیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کے حرکتوں سے ہم کو بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ لوگ ایسے ہیں۔ یاد رکھو، اگر اس سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ بولیں گے نہیں 13 تاریخ کو ارے جیت رہی اپنی پارٹی، کوئی نہیں ہرا سکتا، میرے بھائی تو پھر تمہارا ووٹ تم نہیں دو گے ان لوگوں کے خلاف جو ہماری شناخت کو مٹانا چاہتے ہیں، جو سرزمین حیدرآباد پر فساد کرانا چاہتے ہیں۔ نکلو، ووٹ ایک امانت ہے، اس امانت کو استعمال کرو میرے بھائی، اور اپنی جماعت مجلس کو کامیاب کرو۔ بتا دو ایسی طاقتوں کو، بی جے پی آر ایس ایس کو، کہ تم لاکھوں حرکتیں کر لو، تم تیر امیجنری چلاؤ یا تم تیر چلاؤ، ہم تمہارے تیر کا جواب محبت سے دیں گے۔ اور یاد رکھو بی جے پی آر ایس ایس والوں، یہ حیدرآباد ہے، یہ کوئی وہ جگہ نہیں ہے جہاں پر تمہارے ان حرکتوں سے ہم تم کو پیٹھ دکھائیں گے۔ جمہوری طریقے سے بی جے پی کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم اور آر ایس ایس کے لوگوں سے ہم نے مقابلہ کیا اس سرزمین پر۔ اگر کوئی جماعت 40 سال سے حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ جیت رہی ہے تو کیوں جیت رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے بی جے پی آر ایس ایس کو ان کے ناپاک عزائم میں شکست دی۔ کیسے دی؟ آپ کے اتحاد کی وجہ سے، آپ کے سیاسی شعور کی وجہ سے۔ اس کو یہ چیز ان کو پسند نہیں آتی، اسی لیے فرسٹریشن میں آ کر ان کو نظر آ گیا سب چیزیں اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو چلو یہ تیر ناٹک کر کے دیکھیں گے۔ مگر ناٹک تو تم نے نہیں کیا، تمہاری اصلی عزائم دکھ کر آ گئے۔ بی جے پی سبق حاصل نہیں کر رہی ہے۔ 6 دسمبر ان کے لیے کیا کافی نہیں تھا؟ کیا نپور شرما تم کو اور ایک مرتبہ چاہیے مسٹر مودی؟ کیا تم کو پھر سے نپور شرما چاہیے مسٹر امت شاہ؟ کیا اس وکست بھارت کی بات وزیر اعظم کر رہے؟ یہ حیدرآباد ہے بی جے پی آر ایس ایس والوں، یہاں پر ہم برسوں سے مل کر رہ رہے ہیں۔ ہمارے مذہب الگ ہو سکتے ہیں مگر ہماری زبان ایک ہے۔ ہم نے فسادات کو ختم کر دیا، نکال کر پھینک دیا، مگر آج آپ دیکھتے ہیں کہ آر ایس ایس بی جے پی کے عزائم یہی ہے۔ اور بہت سی باتیں ہوں گی، بہت سے الزامات لگائے جائیں گے، بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں ہماری صفوں میں جو بڑا یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کریں گے وہ کریں گے۔ ارے میں تم سے کہہ رہا ہوں، تم ابن ملجم کی نسل بن کر آ رہے ہو، میں جانتا ہوں تم مسجدوں کی عبادت گاہوں کے دشمن ہو، مگر یاد رکھو وہ کوفہ کی مسجد اب بھی آباد ہے اور صبح قیامت تک آباد ہے۔ جس نے مسجد میں بے ادبی کی، جس نے مسجد میں غلط کام کیا، دنیا دیکھتی ہے کہ ابن ملجم کی نسل آج بھی ہے۔ اور جو لوگ ان کے لیے کام کر رہے، تم میں غیرت مر چکی ہے، تم میں احساس مر چکا ہے، مگر سب چیز عوام دیکھ رہی ہے۔ 13 مئی کو تاریخ بنانے کا دن ہے، اور تاریخ کون بنائے گا؟ جو اپنے ووٹ کا استعمال کرے گا اور کہے گا کہ میں نے اپنے ووٹ کا استعمال حیدرآباد کے امن کے لیے کیا، میں نے اپنے ووٹ کا استعمال CAA قانون کے خلاف کیا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں CAA کا قانون NPR NRC سے جوڑ کر دیکھنا پڑے گا۔ یاد رکھو اگر NPR NRC ہوگا، نقصان غریبوں کو ہوگا، دلتوں کو، آدیواسیوں کو، اقلیتوں کو ہوگا۔ CAA قانون کے خلاف ووٹ دو۔ اور بات کرتے ہیں بی جے پی والے، مجھے گالی دیتے ہیں آئیسس، میرا تعلق آئیسس سے ہے، میرا تعلق وہ دہشت گرد تنظیم سے ہے،
اور مسلمانوں سے کہتے ہیں کیوں مسلم اور بچیاں برقع پہنتی ہیں؟ اب کیا ہم مذہب پہ چلنا تم سے سیکھیں RSS والوں؟ اب کیا ہم ان سے سیکھیں گے کہ کیسے میں اپنے تہذیب پر چلوں؟ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 13 تاریخ ایک تاریخی دن رہنے والا ہے۔ میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ آپ اور ہمارے بزرگوں نے اس قلعے کو مضبوط کیا۔ اسد الدین اویسی کو دیکھ کر ووٹ مت دو، میں نے جو تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی اس کو سامنے رکھ کر ووٹ دو۔ پارلیمنٹ میں جو کچھ کہنا تھا میں کہتے آیا اور کہتے رہوں گا۔ آخر مجھ سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ آخر کیوں میری گاڑی پر گولیاں چلائی جاتی ہیں؟ آخر کیوں دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ جس طرح مختار انصاری کو زہر دے دیا گیا تمہارا بھی کام تمام کر دیں گے؟ میں نہ کبھی ڈرا ہوں نہ کبھی ڈروں گا انشاءاللہ تعالی۔ ڈرنا اللہ کی ذات سے ہے، ان ظالموں سے ڈرنا نہیں ہم کو۔ مگر یاد رکھیے، متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے اور بار بار 13 تاریخ کو وہ تصور کریے، وہ تیر کے اس امیجنری پھینکنے کے لیے۔ اگر میں تمہارے گھر کے سامنے آ کر بولوں گا تیرے گھر کو بلڈوزر، آپ کیا کرتے؟ بولتے آؤ۔ آپ کیا کرتے؟ آؤ بولتے آپ۔ یہاں پر خالی ٹریفک میں اگر ہو گیا تو گھستے کھڑے ہو جاتے۔ یہ حیدرآباد کو خطرہ ہے بی جے پی RSS سے، حیدرآباد کے امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کو امن کو مضبوط کرنا ہے، بھائی چارگی کو مضبوط کرنا ہے اور تلنگانہ سے بی جے پی کا صفایا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تلنگانہ سے بی جے پی کو صفایا کرنا ہے، مجلس کو کامیاب کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین نشین پر تشریف فرما نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، وہ مجلس اتحاد المسلمین کے حلقہ پارلیمان حیدرآباد کے امیدوار، میرے ساتھی اراکین اسمبلی، اراکین بلدیہ، قائدین مجلس، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں بیٹھ کر بھی سننے والی میری عزت ماں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ کا فضل کرم کہ مجلس اتحاد المسلمین کے انتخابی سرگرمی کے آغاز کے ساتھ ہی اللہ اپنے رحمت کو برسا رہا ہے، اور وہ چلچلاتی ہوئی دھوپ کی گرمی، وہ تپش کو اللہ اپنے رحمت کے بادلوں کے ذریعے موسم کو خوشگوار بنا رہا ہے۔ اور مجلس اتحاد المسلمین کوئی تعارف کی محتاج جماعت نہیں ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین برسا برس سے آپ کے درمیان میں، آپ کے دکھ میں، آپ کے درد میں، آپ کی ضرورت کے وقت آپ کے درمیان میں رہتی ہے، اور آپ کی اور مجلس اتحاد المسلمین کی وابستگی کوئی آج کی وابستگی نہیں ہے، بلکہ یہ وابستگی نسل در نسل سے قائم و دائم ہے، اور آنے والی نسلوں میں بھی ہم اس وابستگی کو، اس محبت کو اپنی وراثت میں دے کر اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ مجلس اتحاد المسلمین کو اگر آج جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے
اور مجلس اتحاد المسلمین سے لوگ جڑے ہوئے ہیں یا جڑ رہے ہیں یا جڑنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ تمام کی اور ہم سے پہلے ہمارے آبا و اجداد یا ہمارے بزرگوں کی کوششیں، محنتیں، کاوشیں اور ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین جانی و پہچانی جاتی ہے۔ وہ بھی ایک وقت تھا جب ہمارا سب کچھ لٹ چکا تھا اور ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، تو لوگوں نے اس وقت ہمارا مذاق اڑایا تھا، خیخے لگائے تھے، تنقیدیں کی تھیں اور یہاں تک کہہ دیے تھے کہ کیا ضرورت ہے مجلس اتحاد المسلمین کی۔ لیکن ہمارے بزرگوں کی محنتیں، کوششیں اور ان کی وابستگی اور قربانیوں کا نتیجہ کہ مجلس اتحاد المسلمین اپنے نہ صرف کارکردگی کو آپ کے سامنے رکھا بلکہ آپ کی وابستگی اس جماعت سے جڑتی رہی۔ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے کام کا آغاز ایسے وقت کیا جب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ فخر ملت عبد الواحد اویسی کی خبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ سالار ملت علیہ رحمہ کی خبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ فخر ملت علیہ رحمہ کا ساتھ دینے والے ان کے ساتھیوں جو آج اس دنیا میں نہیں، اللہ ان کے خبروں کو نور سے بھر دے۔ اللہ سالار ملت کا ساتھ دینے والے ان کے ساتھیوں کے خبروں کو نور سے بھر دے۔ اللہ فخر ملت کی آواز پر اتحاد پیدا کرنے والے وہ سارے مرومین جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان کے خبروں کو نور سے بھر دے۔ سالار ملت کی آواز پر لبیک کہہ کر ان کے کھانے سے کھانا ملا کر ان کا ساتھ دینے والے لوگ جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان کے خبروں کو نور سے بھر دے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے لیے وہ بزرگ جنہوں نے اپنے گھروں میں چولہا جلائے بغیر قطاروں میں کھڑے ہو کر مجلس کی عظمت کے لیے اور آپ کے اتحاد کی طاقت کے لیے اور آپ کے مستقبل کے لیے جو محنتیں کی، اور وہ لوگ جو آج اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ ان کے خبروں کو نور سے بھر دے۔ وہ ماں بہن، وہ خواتین جو اپنے گھروں میں چولہا جلائے بغیر اپنے بچوں کو بلبلاتا ہوا چھوڑ کر اپنے پیٹ کی بھوک اور حلق کی پیاس کو بجھائے بغیر ملت کی اور مجلس اتحاد المسلمین کی پرواہ کی، جو آج اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ ان ماں بہن خواتین کے خبروں کو بھی نور سے بھر دے۔ ان تمام غریب مظلوم لوگوں کی دعائیں تھیں کہ مجلس اتحاد المسلمین آگے بڑھتے گئی، طاقتور بنی، اور آج مجلس اتحاد المسلمین نہ صرف ہماری آن بان شان، ہماری پہچان، ہماری طاقت ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کی ایک آخری امیدگاہ بھی ہے، کہ ان کے امیدوں کو ہر کسی نے مایوس کیا، ان کے امید کو ہر کسی نے توڑا، ان کو خواب دکھائے اور پھر انہی لوگوں نے ان خوابوں کو چکنا چور کیا جنہوں نے ان کا خواب دکھایا تھا، اور آج وہ سارے مایوس اور مظلوم لوگوں کی اگر امیدگاہ ہے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین کو سجایا ہے، سنوارا ہے تو آپ کے اتحاد نے سجایا ہے، سنوارا ہے تو آپ کا دعائیں تھیں جس نے مجلس کو سجایا اور سنوارا۔ اگر مجلس کو طاقت ملی
تو آپ کی محنت، آپ کی کوشش اور آپ کی کامیابی ہی مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی ہے۔ آج آپ کو اور ہم کو اس بات پہ غور و فکر کرنی ہوگی کہ آج اگر ہم منتشر رہیں گے اور اگر ہم خانوں میں بڑھ جائیں گے تو پھر ہمارا مستقبل کیا ہوگا، یہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ ہم نے تو جیسے تیسے اپنی زندگی گزار لی، اور میں یہ بھی کہوں تو مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ ہم کو تو سجی سجائی مستحکم مضبوط مجلس اتحاد المسلمین وراثت میں ملی ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں، لیکن ہم کو فکر کرنی ہے تو اس بات کی کہ ہمارے بعد ہمارے آنے والی نسل کا کیا ہوگا، اور جماعتی وابستگی ہی ہمارے آنے والے نسل کے مستقبل کو محفوظ رکھ سکتی ہے، ہماری آبادیوں کو محفوظ رکھ سکتی ہے، ہماری عزت و آبرو کو محفوظ رکھ سکتی ہے، ہماری شریعت کی حفاظت کر سکتی ہے، ہمارے مساجدوں کی حفاظت کر سکتی ہے۔ اور بلڈوزروں کو اگر ہمارے محلوں میں چلنے سے روکنا ہے تو ہم اپنے اتحاد کے ذریعے ہی یہ ممکن ہے۔ اگر آج ہم منتشر رہیں گے تو پھر ہمارے آنے والی نسل کا کیا ہوگا۔ مجلس اتحاد المسلمین صرف جذباتی نعرے یا جذباتی تقاریر نہیں بلکہ عملی میدان میں کام کرتی ہے۔ یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، جانتے ہیں کہ فخر ملت ہو یا سالار ملت ہو، کئی مرتبہ جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے کئی قائدین جیلوں میں رہے، فسادات ہوتے تھے، اور جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی فساد ہوا تو سب سے پہلے پریشان حال لوگوں کے درمیان میں پہنچنے والی جماعت کا نام تھا تو وہ مجلس اتحاد المسلمین۔ چاہے سبزی منڈی کا فساد ہو، چاہے علی آباد کا ہو، چاہے نظام آباد کا ہو، چاہے عادل آباد کا ہو، جو بھی فساد ہوتا تو سب سے پہلے فسادات میں آپ کے درمیان میں رہنے والی طاقت کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ اور ہماری جماعت کی طاقت، ہمارے اتحاد کی طاقت اور ہمارے قربانیوں کا نتیجہ کہ آج شہر حیدرآباد فسادات سے محفوظ ہے، فسادات نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمارا اتحاد مضبوط ہے اور ہماری جماعت طاقتور ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے بازوؤں میں نہ صرف طاقت ہے بلکہ ان کے دلوں میں ہمت ہے، اس لیے آج ہماری آبادیاں محفوظ ہیں، ہماری جماعت ہے، اس لیے آج ہم محفوظ ہیں۔ لیکن آج اگر ہم اپنے آپ کو ہندوستان کے دوسرے شہروں میں رہنے بسنے والے اپنے بھائیوں سے اگر ہم اپنے آپ کا تقابل کر لیں گے تو ہم کو دکھائی دے گا کہ ہم کس اطمینان سے، کس عزت سے، کس وقار سے، کس شان سے زندگی گزارتے ہیں شہر حیدرآباد میں۔ تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ کا اتحاد ہے اور ہماری اتحاد سے بنی جماعت ہے اور ہماری قیادت ہے۔ آج جہاں پر بھی ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہماری قیادت نہیں ہے۔ آج آپ بتائیے کہ ایک وقت تھا کہ کرناٹک سے 2 اراکین پارلیمنٹ ہمارے جاتے تھے، لیکن آج کہاں ہے بتائیے؟ راجستھان میں کیا ہماری آواز ہے؟ کیا ہمارا رکن ایوان پارلیمنٹ میں جا رہا ہے؟ ارے آج المیہ یہ ہے کہ ہماری نمائندگی گھٹتے جا رہی ہے، اور جب تک ایوانوں میں ہماری نمائندگی نہیں ہوگی تو ہم کیسے اپنی ناانصافی پر حق طلب کریں گے؟ کیسے ہم
ہمارے اوپر ہونے والے مظالم پر ہم انصاف طلب کریں گے. اگر ظلم پر انصاف طلب کرنا ہے، حق تلفی پر حق طلب کرنا ہے اور اپنی پسماندگی کو خوشحالی میں تبدیل کرنا ہے تو ضروری و لازم ہے کہ ہمارے نمائندے ایوان میں ہوں. اگر ہماری نمائندگی نہیں تو ہماری آواز نہیں. میں یہاں کھڑے ہو کر اگر تقریر کروں گا، اپنی ناانصافی کو بیان کروں گا، اپنی حق تلفی کو بیان کروں گا یا اپنے مظالم کو بیان کروں گا تو میری آواز یہاں سے تھوڑی دور تک جائے گی اور اس کے بعد میری آواز دم توڑ دے گی. لیکن وہ آواز ایوانوں میں پہنچ کر ایوان میں گونجتی ہے تو وہ آواز ہندوستان کے کونے کونے تک جاتی ہے اور وقت کے حکمران کو مجبور کرتی ہے کہ سنو ہماری آواز کو، سنو ہماری فریاد کو، سنو ہماری ناانصافی پر. اور ناانصافی ایوانوں میں جب بیان ہوتی ہے تو نہ صرف ملک سنتا ہے بلکہ ساری دنیا بھی سنتی ہے اور ساری دنیا بھی اپنے رد عمل کا اظہار کرتی ہے کہ واقعی میں اس قوم کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. اس لیے ہمارے نمائندوں کا ایوانوں میں جانا ضروری و لازم ہے. قانون بازاروں، چوراہوں یا میدانوں میں نہیں بنتے. قانون بنتے ہیں تو قانون ساز اداروں میں بنتے ہیں. بلدیہ کا قانون بلدیہ کے ایوان میں، ریاست کا قانون ریاست کی اسمبلیوں میں، ملک کا قانون ایوان پارلیمنٹ میں. اگر ہمارا نمائندہ نہیں تو ہماری آواز نہیں. اگر ہمارا نمائندہ نہیں تو ہماری حق تلفی پر آواز بلند کرنے والا نہیں. اگر ہمارا نمائندہ نہیں تو ہمارے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں. اگر ہمارا نمائندہ نہیں تو وہ قانون جو ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے اس پر اپنے رد عمل کا اظہار کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اس بات کی اہمیت کو سمجھیے کہ آج اگر ہم منتشر رہیں گے اور خانوں میں بٹے رہیں گے تو پھر کمزور ہو جائیں گے اور پھر کوئی ہماری آواز کو سننے والا نہیں ہوگا. ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں. 10 برس میں کیا ہوا آپ کے سامنے ہے. کبھی گھر واپسی تو کبھی موب لنچنگ، کبھی بیف بین تو کبھی سر پہ ٹوپی تو پیٹا گیا، کبھی چہرے پہ داڑھی تو مارا گیا. آپ بتائیے اگر موب لنچنگ بھی ہوئی تو سب سے پہلے وہ متاثرہ گھروں پر پہنچنے والی قیادت کا نام مجلس اتحاد المسلمین اور بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب. کیا اس بات سے کوئی انکار کرے گا؟ قانون یو اے پی اے کا بنا تو سب سے پہلے یا پھر کہیں سے اس قانون کے خلاف اگر آواز اٹھی تو مجلس اتحاد المسلمین اور آپ کے اور ہمارے حیدرآباد پارلیمنٹ کے نمائندے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی آواز تھی. ویسے تو بے شمار مسائل پر، چاہے سی اے این آر سی ہو اس پر بھی آپ نے دیکھا، بابری مسجد کا مسئلہ ہو تو اس پر بھی آپ نے دیکھا، کسی دلت یا پسماندہ طبقات کے لوگوں پر مظالم ہوئے تو اس پر بھی آپ نے دیکھا کہ آپ کے جماعت، آپ کے اتحاد کی آواز، آپ کے نمائندے کی آواز ایوان پارلیمنٹ میں جاتی ہے اور اس مظلوم کی آواز بن کر پارلیمنٹ میں نمائندگی کرتی ہے. آج وقت اور حالات
کو دیکھتے ہوئے ہمارا اولین اگر کوئی فریضہ ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم پہلے سے زیادہ اپنے اتحاد کو مضبوط کریں. اگر ہم منظم یا متحد نہیں ہوں گے تو پھر ہمارا مستقبل ویسا ہی ہوگا جیسا آج اتر پردیش میں ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. خدا نہ خواستہ اگر ہم منتشر ہو جائیں گے تو ایسا ہی ہوگا جیسا ہندوستان کے دوسرے حصوں میں بے آواز ہو چکے اور ہمارے اوپر ظلم و زیادتیوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑ رہے ہیں. آپ بتائیے کہ آج فخر سے کہتے ہیں کہ بلڈوزر کی سرکار. آپ بتائیے بلڈوزر کی سرکار نہیں، ہم کو ایسی سرکار چاہیے جو اس ملک کو مستحکم کرے، جو اس ملک کی معیشت کو مستحکم کرے، اس ملک کی بے روزگاری کو دور کرے، اس ملک کی غربت کو دور کرے، اس ملک کے بے گھر لوگوں کو گھر دے، اس ملک کے تعلیم یافتہ لوگوں کو نوکریاں دے. اس ملک کو ان لوگوں کی ضرورت ہے جو ملک میں محبت پیدا کریں، نفرت پیدا نہ کریں. لیکن یہ لوگ آج صرف اور صرف نفرت کے ذریعے اپنے اقتدار کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. نفرت نہیں، ہم کو آج ایک دوسرے کی مدد کرنی ہوگی. اور مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں آپ کا کام کر رہی ہے، چاہے فسادات ہو ماضی کے یا پھر حالیہ عرصے میں کووڈ کا وقت ہو. آپ کے درمیان میں کون رہے؟ مجلس رہی، مجلس کی قیادت رہی، مجلس کے کارکن رہے. دنیا تھم گئی تھی، رک گئی تھی، لیکن مجلس اتحاد المسلمین اپنی ذات سے جو بھی ممکن وہ کام کر رہی تھی. جو سانس کے لیے تڑپ رہے تھے تو ان کو آکسیجن پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی. جن کو انجیکشن نہیں مل رہا تھا تو ان کو انجیکشن پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی. اور پھر اگر کہیں پہ کووڈ آ گیا تو اس گلی کو بند کر دیا گیا تو وہاں کے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مجلس اپنے کارکنوں کے ذریعے اگر اس محلے میں اگر بند کر دیا گیا تو دودھ کی ضرورت ہے تو دودھ پہنچا رہی تھی، ترکاری کی ضرورت ہے تو ترکاری پہنچا رہی تھی، اناج کی ضرورت ہے تو اناج پہنچا رہی تھی. ارے بھولو نہیں، اس وقت میں ہر کوئی اپنے جان کو بچانے کے لیے گھروں میں تھا، لیکن مجلس اتحاد المسلمین اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ کے درمیان میں تھی. یہ مجلس کا کام ہے. لاریوں کے لاریاں لدی تھیں، اناج تقسیم ہوئے. بلا گڑا فاطمہ اویسی KG to PG کا کیمپس بنا نہیں تھا. لاریوں کے لاریاں اناج، قریب 12 کروڑ کے اناج مجلس اتحاد المسلمین نے شہر کے کونے کونے میں پہنچائی، بھیجا. ایک فون آتا کہ ہمارے پاس اناج نہیں تو ہماری ٹیم کے ممبر موٹر سائیکل پر پہنچ جاتے، ان کے دروازے کے سامنے اناج کی تھیلی رکھ کر سلام کر کے نکل جاتے. کیا یہ کام ہندوستان کے کسی دوسرے حصے میں ہوا؟ ارے یہ کام ہوا. بے شک میں یہ نہیں کہتا کہ مجلس نے ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا، لیکن کوشش تو کی. سب کا نہیں کیا ہوگا لیکن کسی کا تو کیا ہے. پھول نہیں، پھول کی پنکھڑی صحیح، لیکن ہم نے کام کیا. ہماری نیت کام کرنے کی تھی. نہ صرف میں نے کام کیا، جعفر حسین معراج نے کام کیا، یا خود پورے کہ اب MLA ہیں وہ نام پلی کے تھے، انہوں نے کام کیا.
سابقہ MLA معظم خان صاحب تھے، انہوں نے کام کیا. ہمارے ماجد صاحب جو اب MLA ہیں انہوں نے کووڈ میں کام کیا. ہمارے پورے احمد پاشا خادری نے کیا. سب نے مل کر کام کیا، جس کی ذات سے جو ممکن وہ کام کیا. دوائیاں نہیں ملتی تھیں تو دوائیوں کے لیے فون کیا تو وہ پہنچایا. ارے مجلس کام کرتی ہے، فسادات ہو، کووڈ ہو، طوفان ہو یا کرفیو ہو، مجلس اتحاد المسلمین کام کرتی ہے. تنقید کرنے والے تنقید کرتے ہیں لیکن مجلس کام کر رہی ہے. مجلس چیریٹیبل فنڈ سے اردو میڈیم کے پورے جتنے بھی شہر حیدرآباد کے پڑھنے والے بچے ہیں ہزاروں، ان کی 10th کی ایگزام کی فیس مجلس دیتی ہے، گائیڈ دیتی ہے. مجلس اتحاد المسلمین بیگ دیتی ہے، کتابیں دیتی ہے، پولیس ریکروٹمنٹ کی ٹریننگ بھی مجلس دیتی ہے. کئی بچے کانسٹیبل اور دوسرے امتحانات میں کامیاب ہوئے. ارے مجلس ہے جو کام کر رہی ہے. مجلس ہی ہے جس نے تلنگانہ ریاست میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موقف دلایا. ارے پولیس ریکروٹمنٹ کا امتحان یہاں پہ میرے ساتھ بھی پولیس کی سیکیورٹی ہے. اگر یہ لوگ ان کے پروموشن کے لیے امتحان دینا چاہتے ہیں تو اردو میں بھی امتحان دے سکتے ہیں. یہ بھی کام مجلس اتحاد المسلمین نے کروایا. ارے مجلس کام کرتی ہے. مجلس صرف باتیں نہیں کرتی. ایوان اسمبلی کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے. پری میٹرک، پوسٹ میٹرک اسکالرشپس مجلس دلائی. اوورسیز اسکالرشپ مجلس نے آغاز کیا. سول سروسز IAS IPS IFS IRS کی ٹریننگ کے لیے بچوں کا انتخاب کر کے ریاستی حکومت کی جانب سے بچوں کی ٹریننگ ہوتی ہے. یہ بھی کام مجلس نے کروایا. انیس الغربہ کی اتنی بڑی عمارت مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی. ارے مجلس کام کر رہی ہے. سیکریٹریٹ کی مسجد کی دوبارہ تعمیر مجلس اتحاد المسلمین. ارے آج الزام لگانے والوں غور کرو، سمجھو کہ آج ملک کے کیا حالات ہیں. ان حالات میں جہاں پر ہمارے اوپر ظلم، زیادتی، ناانصافی ہو رہی ہے تو مجلس اور آپ کی اتحاد کی طاقت کے کتنے 10,000 پہلے تھے، 7,000 بعد میں کروائے. 17,000 ائمہ اور موذنین کو ماہانہ حکومت کی جانب سے تنخواہ مل رہی ہے. ارے بتاؤ آپ، ارے کارکردگی بیان کرو تو رات گزر جائے گی. ہم نے کام کیا. پرانے شہر کی ترقی کے لیے بھی کام ہو رہے ہیں. فتح دروازے کی روڈ وائڈنگ آپ کے سامنے ہے. چندرائن گٹے میں روڈ وائڈنگ آپ کے سامنے ہے. کئی حکیم پیٹ کے پاس فلائی اوور آپ کے سامنے ہے. یہ چندرائن گٹے کا فلائی اوور بڑا آپ کے سامنے ہے. اویسی ہاسپٹل کے سامنے کا فلائی اوور آپ کے سامنے ہے. جو لوگ پوچھتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا، شہر حیدرآباد کا سب سے لمبا فلائی اوور بھی بہادر پورہ اور پرانے شہر میں بہادر پورہ آرام گڑھ تک کا فلائی اوور ہے. شہر کا سب سے بڑا. پھر پوچھتے ہیں کیا میٹرو ٹرین. ارے میٹرو ٹرین کا ہب آ رہا ہے چندرائن گٹے میں. حالیہ میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ پرانا شہر کا ایسٹرن سائیڈ ویسٹرن سائیڈ ہے کہ اگر اس طرف
اگر چندرائن گٹے سے آ رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک میٹرو ٹرین جائے. میں بہادر پورے کی عوام کو یہ تیقن دیتا ہوں, یہ امید دیتا ہوں کہ میری کوشش ہے کہ بہادر پورے سے بھی میٹرو ٹرین جائے. انشاءاللہ تعالی ہم وہ بھی کریں گے. کوشش ہے ہماری کہ جوبلی بس اسٹیشن کے پاس سے ایک روٹ جا رہی ہے میٹرو کی, جو پرانی لائن جو جا رہی ہے, جو آ کے فلک نما پہ آ رہی ہے, تو میں نے پروپوزل دیا ہے کہ جوبلی بس اسٹینڈ سے لے کر ہائی کورٹ سے آگے بڑھے زدگی خانے سے زو سے آگے جا کے تاڑبن سے لیفٹ لے لے, یا تاڑبن نہیں تو سیدھا لے جائے. وہاں سے بھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو جانا چاہیے, چندرائن گٹے سے بھی جانا چاہیے, بیچ میں سے بھی. یہ کام ہم کر رہے ہیں. ارے صرف زبانی جمع خرچ نہیں کرتی مجلس, ارے مجلس کام کر رہی ہے اور کام کرنا چاہتی ہے. مجلس اتحاد المسلمین, مجلس چیریٹیبل ٹرسٹ سے کام کر رہی ہے. کووڈ میں کام کیا, پولیس ریکروٹمنٹ میں کیا, 10th کے گائیڈز دیتی ہیں. تو پھر تعلیم کے میدان میں سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے 10 اسکول ہیں, 20,000 اسکول کے بچوں کو فری تعلیم, 20,000, جس میں سے 500 یتیم ہیں, 600 ایسے بچے جن کے والدہ کو ان کے والد نے چھوڑ دیا, ایسے 300 ایسے بچے جن کے والد یا والدہ میں سے کوئی ایک سیریس النس میں ہے, کینسر ہے یا کڈنیز خراب ہو گئے. میں نے اور پھر 60 بچے ایسے ہیں نہ ان بچوں کا والد ہے نہ والدہ ہے, دونوں کا انتقال ہو گیا. ارے ہم آج ان لوگوں کی کفالت کر رہے ہیں جن کا کوئی نہیں ہے, لیکن لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ارے الزام لگانے والوں, آؤ دیکھو, ہم دکھائیں گے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں. مجھے یہ سناتے ہوئے بھی آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ یتیم بچوں کو عید کی خوشیوں کے لیے کپڑے میں نے تقسیم کیے میرے اسکول کے, اویسی اسکول آف ایکسیلنس کے. اس میں سے بعض بچے آ گئے جو یتیم نہیں تھے, تو 2 بچیاں آئیں روتے روتے اکبر سر کہہ کے میرے پاس آئیں اور مجھ سے بولنے لگی کہ ہم کو نہیں ملا کچھ بھی. میں نے پوچھا ان سے کیا آپ کے والد کا انتقال ہو گیا؟ تو دونوں لڑکیاں آنکھ سے آنسو ٹپکاتے ہوئے مجھے بولی کہ اکبر صاحب انتقال تو نہیں ہوا, لیکن 12 سال سے ہمارے باپ کا پتہ نہیں ہے, ہماری ماں کو ہم کو چھوڑ کر چلا گیا, تو کہاں ہے کدھر ہے ہم کو نہیں معلوم, اب ہمارے والد آپ ہی ہیں. تو میں نے آگے بڑھ کے ان بچیوں کو گلے لگا لیا, کہا کہ تمہارا باپ نہیں ہے لیکن باپ کے برابر میں زندہ ہوں, ہم ہیں, ہم تمہاری دیکھ بھال کریں گے. اور فوراً ہم نے ان کو بھی کپڑے دیے, عیدی دی. تو اس کے بعد پتا چلا کہ 700 ایسے بچے ہیں جن کے والد نے برسوں پہلے ان کو چھوڑ دیا. 20,000 بچے. اویسی جونیئر کالج, اس میں 3,000 بچے. اب نئے اویسی جونیئر کالج کے 3 نئے جونیئر کالجز آ رہے ہیں, اور ان جونیئر کالجز میں ہم نامنل فیس لیتے ہیں, بہت کم. وہ بھی کیوں لے رہے ہیں کہ اگر فیس جونیئر کالج میں نہیں لیں گے تو وہ ڈسکنٹینیو کر دیتے ہیں. نامنل جونیئر کالج کے ساتھ نیٹ کی کوچنگ فری,
इंटरमीडिएट की ट्यूशन फ्री, एमसेट की कोचिंग फ्री, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की कोर्स की ट्रेनिंग फ्री। फख्र मिल्लत सेंटर मोगलपुरे में, बल्लागुने में, रियासत नगर में, अंबरपेट में आपको सुन के हैरत होगी कि 5,500 बच्चों को हमने नीट, एमसेट, नाटा, आईसेट, इंटरमीडिएट, 10th और इंजीनियरिंग, फार्मेसी, जीमैट, सैट, आइल्स और कंप्यूटर की फ्री कोचिंग, वो ट्रेनिंग, वो ट्यूशन हम दे रहे हैं। बहादुरपुरे से भी कई बच्चे आते हैं, कई बच्चे बहादुरपुरे से मुगलपुरे के फख्र मिल्लत के सेंटर पर आते हैं। 12,000 खवातीन को, 12,000 सालाना खवातीन को हम ट्रेनिंग देते हैं। मेहंदी डिजाइनिंग, ब्यूटी पार्लर, ब्राइडल, ये दुल्हन को सजाते हैं उसकी ट्रेनिंग, बाल काटने की ट्रेनिंग, स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग, फैशन डिजाइनिंग की ट्रेनिंग। अरे 11 ऐसे हैं वोकेशनल ट्रेनिंग हम देते हैं। 6 महीने का कोर्स, 6 महीने में सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं, फैशन डिजाइनिंग सुइंग का 6 महीने का कोर्स करे, सर्टिफिकेट के साथ एक मशीन भी देते हैं ताकि हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी मां अपने घर में अपने रोजी रोटी का इंतजाम करे। यह काम हो रहा। आज सालारे मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के जरिए स्कूल, कॉलेजेस, वोकेशनल ट्रेनिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो ट्रेनिंग हो रही है, इसमें 40,000 बच्चे सालाना इस्तेफादा उठा रहे हैं। ये साल 3 नए जूनियर कॉलेजेस और 2 डिग्री कॉलेजेस आ रहे हैं और दारुसलाम एजुकेशन ट्रस्ट के जरिए डिग्री भी आ रही है। बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, बीएससी ऑप्टोमोलॉजिस्ट, बीएससी रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, बीएससी ये नेफ्रोलॉजी की डायलिसिस टेक्नीशियन, बीएससी की डिग्री है रेडियो डायग्नोस्टिक बीएससी, ये कोर्सेज आ रहे हैं। अरे बताओ, हम अपनी कौम के मुखद्दर को जज्बाती तहरीर या नारों से नहीं, इल्म की ताकत के जरिए कलम से हम उनके मुखद्दर को बदलना चाहते हैं। यह हमारा काम है। यहां बहादुरपुरे के लोगों के जहनों में, दिमाग में सवाल होगा कि भाई ये आपका ट्रस्ट है। हां बेशक मेरा है, मगर क्या मैं आपसे अलग हूं? आप मुझसे अलग है? मजलिस मेरे से अलग है? अरे मैं मजलिस से हूं। अल्लाह की दी हुई इज्जत, जितनी भी शोहरत, जितना नाम दौलत, जो कुछ भी है, ये मेरी जमात की वजह से है, इन मुसलमानों की वजह से है, मेरे सदर की वजह से है, मेरे बुजुर्गों नौजवानों की मेहनतों व दुआओं की वजह से। और ये काम को अब हम वसत दे रहे हैं। बेशक बहुत पहले होना था। आज याकूतपुरे में हमारे स्कूल्स हैं, चार मीनार में हमारे स्कूल्स हैं। इंशाअल्लाह ताला आइंदा 5 बरस में बहादुरपुरे में भी हमारे स्कूल्स होंगे। ये काम हम करना चाहते हैं। मजलिस काम कर रही है, क़यादत काम कर रही है। सिर्फ जज्बाती नारे या तहारीर नहीं, अमली तौर पे काम हो रहा है। आज जाकर देखो, तनकीद करते हैं, देखिए जाकर 5 साल पहले क्या शक्ल थी असरा दवाखाने की। 5 साल पहले ओवैसी हॉस्पिटल के कैंपस की क्या शक्ल थी और आज क्या है। बोलेंगे कि हमारा क्या फायदा। मेरे भाई, आज मैं यकीन के साथ कह सकता हूं
یقین کے ساتھ کہ ہم جو چارجز لیتے ہیں وہ چارجز کہیں پر بھی اتنے کم نہیں ہے جتنے ہمارے پاس ہیں. اس کے علاوہ بھی اسرا ہاسپٹل، وہ اویسی ہاسپٹل میں جنرل وارڈ فری، بیڈ چارجز زیرو، ڈاکٹر چارجز زیرو، نرسنگ چارجز زیرو، بیڈ کے نہ ڈاکٹر کے نہ کسی کے. اس کے علاوہ پیشنٹ کو 3 ٹائم کھانا بھی ہم فری کھلاتے ہیں. صرف دور بیٹھ کے بولتے ہیں. ارے جا کر دیکھو، کیٹریکٹ کا آپریشن فری. صرف فری نہیں، لینس کے ساتھ لینس بھی ڈال رہے ہیں. نارمل ڈیلیوری فری، LSCS سیزیرین صرف 6,000 روپے کے پیکیج میں، ختنہ فری، کئی ایسے چیزیں فری. ارے انشاءاللہ تعالی اکبر الدین اویسی کی زبان ہے، اس دنیا سے جانے سے پہلے اسرا دواخانے کو ہم فری کر کے جائیں گے غریبوں کے علاج کے لیے. آہستہ آہستہ کرنا پڑتا ہے میرے بھائی، ایک دم نہیں کریں گے. کیسے ہوگا؟ ایک دم کر دیے تو بند. کیا کوئی لائٹ فری دے رہا ہے؟ کوئی پانی فری دے رہا ہے؟ کوئی جھاڑو فری مار رہا ہے؟ کوئی پوچا فری مار رہا ہے؟ کوئی دوا فری دے رہا ہے؟ کوئی ڈاکٹر فری علاج کر رہا ہے؟ نہیں میرے بھائی. آج مجبور ہوں کہنے کے لیے دکن میڈیکل کالج کی ماہانہ تنخواہ اور خرچہ 4.5 کروڑ. اسرا اور اویسی کا ملا لیا تو 3.5 ادھر 4 ادھر، یہ تینوں کو ملا لیتے ہیں تو ماہانہ 12 کروڑ کا خرچہ ہے. 12 کروڑ معمولی ہے؟ ارے ہم جانتے ہیں، ہمارا دل جانتا ہے ہم کیسے چلا رہے ہیں. آروگیہ شری کے 5 سال میں 25,000 پیشنٹوں کو آروگیہ شری کا ٹریٹمنٹ ہم نے دیا ہے. وہ BRS کی حکومت چلے گئی، نئی حکومت آئی، وہ بھی پیسے باقی رکھ کے چلے گئے. یہ آئے بات بورے خزانے میں کچھ نہیں ہے، بالکل کچھ نہیں ہے. آروگیہ شری کے 21 کروڑ روپیہ اسرا اور اویسی کا حکومت ادا کرنا باقی ہے. 29 کروڑ روپیہ فیس کا آنا باقی ہے، پھر بھی چل رہے ہیں. ارے آسان نہیں ہے. اب الحمدللہ جولائی کے مہینے میں اویسی ہاسپٹل میں کینسر کا شعبے کا آغاز ہوگا. پیٹ سکین ہم لے لیے، گاما لائف لے لیے، نائف لے لیے اور لینیاک لیے اور دوسرے آلات، قریب 60 کروڑ کے آلات لیے ہیں. 100 کروڑ کے صرفے سے بنکر بنائے ہیں. ایک بنکر پر 3 کروڑ روپیہ. اس کے ریڈیشن باہر نہیں جانا کہہ کے اتنی موٹی موٹی دیواریں ہیں، 6 انچ کی نہیں بلکہ 1.5 سے 2 فیٹ کی چھتیں ہونی ہے، دیواریں ہونی ہیں. 3 کروڑ کا ایک بنکر بنایا گیا. کیوں کہ کینسر جس تیزی سے پھیل رہا ہے، ہمارے لوگ پریشان ہیں. تو آروگیہ شری میں اب ہم کینسر کے علاج کا بھی آغاز کریں گے جولائی کے مہینے میں. ارے آج لوگ تنقید کرتے ہیں تو تم کیا کر رہے ہو بتاؤ؟ ہم تو کچھ نہیں کریں گے، بس صرف ہم تنقید کریں گے. ایسا کرنا تھا، ویسا کرنا تھا، یہ نہیں کرنا تھا، وہ نہیں کرنا تھا. بحث حجت، ملک کے حالات کے اوپر بڑی بحث مباحث، دنیا کے حالات پہ بڑی مباحث، بڑے تبصرے. نہیں یہ نہیں ہونا تھا، وہ ہونا تھا، ایسا نہیں ہونا تھا، ویسا ہونا تھا. ارے بابا تبصرے کرو ضرور، لیکن ملک کے مقدر کے حصے دار بھی بنو. تو حصے دار کیسے بنیں گے؟ حصے دار
वोट डालने से बनेंगे। आज वोट ही नहीं डालते। अरे हम काम नहीं कर रहे हैं तो हमको हटाने के लिए ही सही वोट डालो, अगर काम कर रहे हैं तो हमारी हिम्मत अफजाई के लिए वोट डालो। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। चौराहों, बाजारों, होटलों, पान के डब्बे पे, शादी खानों में तो ठहर के बड़ी बातें करते हैं ना। अरे बुलडोजर चल जा रहा मियां, अरे वहां ऐसा हो गया मियां, वहां यहां ऐसा हो गया, क्या हाल है भाई हमारा, हमारे पे जुल्म हो रहा है। अरे देखो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। अरे देखो यहां पे ट्रेन में जा रहा था बेचारा, उसके चेहरे पे सुन्नत थी, उसको गोली मार दी। अरे देखो उसके सर पे टोपी है, मार दिया गया। ये सब तबसरे होते हैं। अरे इन तबसरों के साथ साथ हमको निकल कर, उठकर, आकर अपने रायदही का जो हक है इसका इस्तेमाल करना जरूरी है, लाजिम है। धूप है, गर्मी है, बारिश है। अरे मैं एक दिया तो क्या, नहीं दिया तो क्या। कई बच्चों ने, नौजवानों ने मुझसे कहा, अकबर भाई आपको कौन हरा सकता भाई। मेरा मियां तुम अपना वोट दिए, नहीं दिया भाई, मैं एक नहीं दिया तो क्या होता, आप ही जीतने वाले। अरे नहीं भाई, मेरे जीत में मैं तेरा भी एहसान चाहता हूं, ऐ मेरे मोमिन भाई। मेरे काम में मैं तेरे वोट की शमूलियत भी चाहता हूं। मैं मेरी खिदमत में, मेरी नेकी में तेरे वोट का हिस्सा भी चाहता हूं। अरे आप बताइए, अगर आज हम अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। अरे खुदारा समझो मेरे भाई, मुल्क के हालात बड़े ही नाजुक हैं और इन नाजुक हालात में अगर हम हालात का मुकाबला कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक मरकज सियासी पे जमा होकर, मुत्तहिद होकर, मुनज़्ज़म होकर अपनी जमात को कामयाब करके हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत लोगों ने कहा बहुत कुछ, हमको बी टीम बोले, हमको इनकी टीम बोले, हमको उनकी टीम बोले, और कई लोग मंसूबे बनाए, साजिशें रचे और बोलने लगे अब तो गई मजलिस, हो गया, ओवैसी ब्रदर गए, खत्म हो गए, अब भागना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। ऐसा जैसा वो बोलते ना, वो बिल्ली के ख्वाब में छिचड़े ही छिचड़े, छिचड़े ही छिचड़े। मगर क्या हुआ, कुछ नहीं बोलूंगा। शेरवानी में तो बहुत देखे थे ना, सूट में भी अच्छा दिखा ना, स्मार्ट दिखा ना, मफलर भी अच्छा था ना। एक तस्वीर क्या आई, कई लोग लावारिस हो गए। अरे यही है जमात की ताकत है। दीवानो तुम कितनी भी कोशिश कर लो कुछ नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह हमसे राजी है और अल्लाह की खुशनुदी के लिए हम काम करते हैं, दुनिया की खुशनुदी के लिए नहीं। यही करीब में आए थे ना, क्या बोले, हाँ देखो आप, तो इससे क्या है, ताकत किसके पास है, मजलिस के पास है, मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन के पास है। अरे मजलिस की तारीख रही है, मजलिस डरने घबराने वालों का नाम नहीं है। मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन अपनी हक की लड़ाई के लिए इख्तिदार की आंखों में आंखें डालकर बात करने वालों का नाम मजलिस है। क्या हम डरे, ऐवाने असम्बली हो, ऐवाने पार्लियामेंट हो, इजहार हक से हमने कभी मुंह नहीं मोड़ा। बजट का सेशन आया, लोग मजलिस को कमजोर करने
करने की कोशिश करे, मजलिस के कुर्सियों को खींचने की कोशिश करे, मजलिस के सीटों को कम करने की कोशिश करे। देखो मगर अल्लाह की रजा को अल्लाह राजी, और अल्लाह ने असेंबली की सबसे बड़ी कुर्सी पे मजलिस को बिठा दिया। तुम हमारी कुर्सी खींच रहे थे, अल्लाह हमको सब कुर्सी पर बैठने वालों को हमारे हाथ से हलफ दिलवा रहा था। अल्लाह दो मर्तबा मुस्कुराता है, एक उस वक्त जब दुनिया किसी को नीचा दिखाना चाहती है और अल्लाह किसी को ऊंचा करना चाहता है तो अल्लाह मुस्कुराता है, और दुनिया किसी को ऊंचा करना चाहती है और अल्लाह उसको नीचा करना चाहता है तो उस वक्त भी अल्लाह मुस्कुराता है। अल्लाह जिससे चाहे उससे काम ले ले। अल्लाह का काम रुकने वालों में से नहीं। हम अल्लाह के मोहताज हैं कि अल्लाह ने हमको मुंतखब किया और हमसे काम ले रहा है। और आज मैं ये बात कहूंगा कि अल्लाह ने हैदराबाद की इस आवाम को मुंतखब किया है हिंदुस्तान के अपने भाइयों की नुमाइंदगी, क़यादत और उनकी आवाज बनने के लिए। खुदारा इस बात को समझो, समझो मेरी इस बात को। अगर हम मुंतशिर हो जाएंगे तो फिर हम कमजोर हो जाएंगे। वक्त और हालात का तकाजा है कि हम मुनज़्ज़म रहें, मुत्तहिद रहें और आने वाले कल के चैलेंजेस का मुकाबला करें। जलसे होते रहेंगे, आपसे मुलाकातें होती रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। बहादुरपुरे में और मेरे 2 या 3 जलसे हैं और 2 या 3 रैलीज भी हैं, कॉर्नर मीटिंग्स भी है। अभी बहुत बोलना बाकी है, चौकीदार पे बोलना अभी बाकी है, चाय वाले पे बोलना अभी बाकी है, अभी बहुत है। बोलेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपको सदर मोहतरम को भी सुनना है, नकीब मिल्लत को भी सुनना है, लेकिन यह बात जरूर कहूंगा कि दुनिया कहती है कि अकबरुद्दीन ओवैसी बहुत बड़ा मुखर्रिर है, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं बहुत छोटा हूं। मेरे सदर, आपके सदर नकीब मिल्लत की हालिया पार्लियामेंट की तकरीर को सुनो और उसके बाद तुमको अंदाजा होगा कि किस बेबाकी के साथ, किस जवामर्दी के साथ, किस हिम्मत के साथ उसने आपके वोटों के हक को अदा किया और आपकी तर्जुमानी की। अरे यहां खड़े रह के करना तकरीर बड़ा आसान है। अपनों की बस्ती है, अपनों की महफिल है, अपने की तादाद है, लेकिन गैरों में उनके सामने, वक्त के हुक्मरान के सामने खड़े होकर आंख में आंख मिलाकर बात करना बड़े हिम्मत व जिगर का काम होता है। वो हिम्मत व जिगर मेरे सदर के पास है, हमारी जमात मजलिस के पास है, और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हमारी शान है, हमारी आन है, हमारी पहचान है। और बहादुरपुरा तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का गढ़ है, किला है। मैं तो ये कहूंगा, लोग कहते हैं कि चंद्रायन गुट्टा किला है, नहीं, चंद्रायन गुट्टा नहीं। अरे हमको सीखना है, हमको देखना है तो बहादुरपुरे की इस अवाम की वालेहाना मोहब्बत को देखकर बहुत सीखने को मिलता है। हर वक्त इस बहादुरपुरा जो पहले चार मीनार कहलाता था, यहां इस बहादुरपुरे ने सालारे मिल्लत को ओढ़ दिया, सालारे मिल्लत को ओढ़ दिया। एमएलए थे सालार यहां के, उसके बाद नकीब मिल्लत इस हलके के एमएलए भी रहे हैं और हलके पार्लियामेंट में हैं। सबसे ज्यादा वोट बहादुरपुरे से आते थे। इंशाअल्लाह ताला
आने वाले पार्लियामेंट में भी सबसे ज्यादा वोट बहादुरपुरे से मजलिस को, सदर मजलिस को मिलेंगे। मुझे यकीन है इस बात का। हम सब निकलेंगे, हम सब मिलके काम करेंगे और बता देंगे कि हमारा इत्तेहाद एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह है। हमारा इत्तेहाद मजबूत है और कोई भी हमारे इत्तेहाद को पारा पारा नहीं कर सकता, कोई भी हमारे इत्तेहाद को धक्का नहीं लगा सकता। बस आपसे यही कहूंगा कि धूप हो, गरम लू हो, प्यास लगे या कुछ भी हो, 13 तारीख को सबसे पहले अपना और अपने घर वालों का वोट डालना है। फजर के बाद निकलना है, जरूरी है। और इस बात से मत आइए अरे मैं एक नहीं डाला तो क्या हुआ, नहीं, एक एक आदमी का जिम्मेदारी है, ईमानी फर्ज है और हक है जिसका इस्तेमाल उसको करना लाजिम है। और एक बात कहूंगा, हमारे भाई ये फोन, खुदारा पोलिंग स्टेशन में जब जाते ना तो फोन लेके मत जाओ, फोन देखे तो वापस भिजा देते। और हमारे लोग बोलते हैं अरे भाई फोन नहीं ले जाना, हमारे को नहीं मालूम था। घर जाके फोन रख के आए जब तक, अब आप धूप बढ़ गई भाई, जान दो मैंने दिया तो क्या होता। नहीं, ऐसा नहीं होना है। समझो मेरे भाई, एक एक वोट कीमती है, एक एक वोट जरूरी है। समझो इस बात को। अगर हम इजहार हक से लापरवाही बरतेंगे तो फिर हमारी आने वाली नस्ल और आने वाले कल में सिर्फ इस बात पे खत्म करूंगा कि किसी ने कहा है कि अभी तो ये ट्रेलर है, असल पिक्चर अभी बाकी है। ये मैंने नहीं कहा, हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कहा। तो इसके पीछे क्या छुपा है इस पे बयान बाद में करूंगा, लेकिन समझदार को इशारा काफी है। समझो जो कुछ हुआ है ये ट्रेलर था, अभी और करना बाकी है, वो ये कह रहे हैं। लेकिन मैं भी कहूंगा कि देखते हैं कि तुझ में कितना दम है, हम भी अपने सीने को तान के निकल जाएंगे। मिटने वाले नहीं है हम, मिटाने वालों को मिटा देंगे, लेकिन हम नहीं मिटेंगे, क्योंकि ये मजलिस है, मजलिस आपकी जमात है, मजलिस की ताकत आपकी है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को कामयाब करिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए और 13 तारीख को आसमान में सिर्फ पतंग 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 ही दिखना है। जबरदस्त कन्ने हैं, सालार के डाले हुए कन्ने हैं, सदर साहब की फैलाई हुई पतंग है, अकबर ओवैसी की तकरीर के सूता हुआ मांझा है। बस यो फैलाना है, नीचे यो डालना है, फर बर 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 खींचना है, साफ करना है। अस्सलाम वालेकुम, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी।